السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زبان کی حفاظت کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ وہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار بیٹھا ہے۔ جب بھی زبان سے ہم کوئی بات نکالتے ہیں تو ہمارے کندھوں پر جو فرشتے ہیں ان کو فوراً لکھ لیتے ہیں۔ اس کے تحت امام قرطبی نے لکھا ہے کہ مریض بیماری کے عالم میں جو ہائے وائے کرتا ہے فرشتے وہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ انسان کی زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے وہ خوشی کے عالم میں نکلے، وہ غم کی کیفیت میں نکلے، وہ اچھائی کا جملہ ہو یا برائی پہ مشتمل، فرشتے لکھ لیتے ہیں اور کل قیامت کے دن ایک ایک چیز سامنے رکھ دی جائے گی۔ اس لیے ضروری ہوا کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں کہ اس زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلنے پائے جس کی گرفت میں آ جائیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا تم میں سے جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے یا تو کلمہ خیر کہنا چاہیے یا پھر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ انسان زبان سے اچھی بات نکالے، اور اگر اچھی بات کرنے کی توفیق نہیں ہے تو پھر خاموشی بہترین دولت ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہماری زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے کو محفوظ کرنے کا اہتمام کیا ہوا ہے اور وہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اس لیے اولاد آدم کی بہت ساری برائیاں زبان کی وجہ سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، کہ اولاد آدم کی بہت ساری خطائیں اس کی زبان میں ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو پورے اعضائے بدنیہ زبان کے آگے درخواست کرتے ہیں کہ تو خاموش رہنا، کیونکہ زبان کی گفتگو سے باقی سارے جسم کے اعضاء کو سزا بھگتنی پڑتی ہے، تو سارے اعضائے بدنیہ زبان کو گزارش کرتے ہیں کہ تو خاموشی اختیار کرنا، تو غلط بات نہ کہنا۔ علماء نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جہاں بولنا بہت ضروری ہو جائے وہاں بولنا چاہیے، ورنہ خاموشی بہترین دولت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صامتا نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ ایک زمانے میں ایک بادشاہ کا بیٹا تھا جو ایک عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے لگا، تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ بادشاہ کو بڑی تشویش لاحق ہو گئی، اس نے مختلف حکاماء کو بلوایا اور اس کے علاج معالجے کا کہا۔ کسی نے کوئی علاج تجویز کیا، کسی نے کچھ کہا، حتیٰ کہ کسی حکیم نے یہ مشاورت دی کہ صبح کے وقت اس کو شکار کے لیے بھیجا جائے تاکہ آب و ہوا کی تبدیلی
اس کی صحت کا باعث ہوگی، اور دماغ کے اندر پیدا شدہ خشکی شاید اس کے بولنے کے راستے میں رکاوٹ ہے، وہ ختم ہوگی۔ ایک نوکر کو ساتھ دے کر کے بادشاہ اس کو روزانہ سیر کے لیے اور شکار کے لیے بھیجتا، اور روزانہ رپورٹ لیتا نوکر سے، غلام سے، اس نے کوئی بات تو نہیں کی، روزانہ نفی میں جواب ملتا۔ ایک دن ایک برگد کے گھنے درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے، اور غلام نے درخت کو خوب جھانک کر کے دیکھا، لیکن اس کی شاخوں میں اسے کوئی جانور نظر نہ آیا۔ آگے گزر گیا تو پیچھے سے فاختہ کے بولنے کی آواز آئی، تو غلام واپس پلٹا اور شاخوں میں بڑے غور سے اس کو ٹٹولا، وہ نظر آ گئی تو اس نے تاک کے تیر مارا تو وہ پھڑ پھڑاتی ہوئی زمین پہ آ گری۔ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ فرمایا ہے۔ جب واپس غلام پہنچتا ہے تو اس کا آقا بادشاہ رپورٹ حسب معمول مانگتا ہے کہ اس نے کہا اس نے یہ بات آج کی ہے، یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ بات کی۔ بادشاہ کہنے لگا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قصداً خاموش ہو گیا ہوا ہے۔ تو پہلے تو وہ ناز و نعام سے اس کے علاج معالجے کی صورت کر رہا تھا، اب اس نے جلادوں کو کہا اسے پکڑو اور الٹا لٹکاؤ، اسے مارو، اس کی طبیعت ٹھیک کرو۔ تو شہزادے کو پکڑ لیا گیا اور الٹا لٹکا کر جلادوں نے مارنا شروع کیا۔ تو یہ پھر بولا، کہنے لگا صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ کہا، فاختہ بولی تو وہ ماری گئی، میں بولا تو میں مارا گیا۔ تو خاموشی کے اندر فائدے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول موجود ہے، علماء نے اس کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگرچہ گفتگو ان کان الکلام من فضۃ فالسکوت من ذہب، اگر کلام چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔ اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھی، ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ بیٹا اگر تیرے پاس موتیوں جیسی گفتگو ہو تو پھر بھی خاموشی اختیار کرنا۔ تو زیادہ بولنے سے انسان کی زبان سے جھوٹ بھی نکل جاتے ہیں، اس لیے اپنی زبان کو یا تو کلمہ خیر کا خوگر بنائیں یا پھر خاموشی اختیار کریں، تاکہ زبان سے ایسا کوئی جملہ نہ نکلنے پائے جو کہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو جائے۔ اور اولاد آدم کے زیادہ تر گناہ زبان کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ زبان کی آفتیں اور زبان کی بے احتیاطیاں انسان کو پھنسا دیتی ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، ہر بیشہ گما مبر کے خالیس شاید کے پلنگ خفتہ باشد۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی جب تک بولتا نہیں اس کے عیب بھی چھپے رہتے ہیں اور اس کے ہنر بھی چھپے رہتے ہیں۔ اگر عیب چھپے رہیں گے تو لوگ آگاہ نہیں ہوں گے، اسے برا نہیں کہیں گے، اور اگر ہنر ظاہر ہوں گے تو حاسد پیدا ہوں گے۔ اس لیے خاموشی کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ جو شخص خاموش رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ستر پوشی فرماتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو یا تو کلمہ خیر کا ہی خوگر بنائیں اور نہیں تو زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کریں۔ زبان کی وہ بے احتیاطیاں جس سے انسان کو بہت سارے نقصان پہنچتے ہیں، ان میں سے ایک بے احتیاطی یہ ہے کہ بے مقصد بات کرنا، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں بات نہیں کرنی چاہیے، انتہائی اشد ضرورت ہو تو گفتگو کرے۔ حضرت ابو بکر بن داسا حضرت امام ابو داؤد سے روایت کرتے ہیں، جس کو امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو داؤد نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 5 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا، ساری زندگی لگا دی اس کام پہ، اور 5 لاکھ حضور کی احادیث کے ذخیرے کو جمع کیا۔ پھر
ان میں سے انتخاب کیا تو 8,000 احادیث انہوں نے ان میں سے الگ کی، اور پھر زہد اور مناقب کی احادیث کو الگ کر کے انہوں نے اس سے آگے پھر انتخاب کیا تو وہ صرف 400 حدیثیں رہ گئیں۔ 400 احادیث میں سے پھر انہوں نے خلاصہ تیار کیا اور انتخاب کیا صرف 4 حدیثوں کا، اور وہ کہتے ہیں جو ان 4 حدیثوں پہ عمل کر لے اس کے دنیا دین کے لیے یہ 4 حدیثیں ہی کافی ہیں، اور یہ اسلام کی اساس ہیں، اسلام کی بنیاد۔ ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ کوئی عمل، کوئی قول، کوئی فعل، کوئی رویہ، اٹھنے والا کوئی قدم اور حرکت کرنے والا کوئی ہاتھ اس کا مقصدیت سے خالی نہ ہو، ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے، یہ کسی شخص کے دین کا حسن ہے۔ یہ 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے سے جو 4 منتخب حدیثیں ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اس کو قابو میں لانا چاہیے۔ حضرت محمد بن کعب ایک بزرگ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا، جو اس دروازے سے اندر آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ اب صحابہ کو جستجو رہی کہ وہ کون سا خوش نصیب شخص ہے کہ جو اس دروازے سے اندر آئے، تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، تو صحابہ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ بتائیں کہ آپ کون سے نیک عمل کرتے ہیں، کہ حضور نے فرمایا جو اس دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہوگا اور تم اسی دروازے سے آئے ہو، تم بتاؤ تمہارے وہ خاص عمل کون سے جس کی وجہ سے حضور نے تمہارے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ میں سلامت الصدر ہوں، یعنی میرے سینے میں کسی مومن کا بغض اور حسد نہیں ہے، اور دوسری میرے اندر جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ میں کبھی بے مقصد بات نہیں کی ہے۔ میں اس حدیث کا عامل ہوں کہ ہر بے مقصد بات کو چھوڑ دے، یہ کسی شخص کے اسلام کا حسن ہے۔ فرمایا میں تو اپنے اندر یہی 2 باتیں دیکھتا ہوں، شاید اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے میرے بارے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو اپنی زبان کو کھولنے سے قبل یہ سوچ لیں کہ یہ بات کرنا میرے لیے ضروری ہے یا اس کے بغیر گزارا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر گزارا ہو سکتا ہے تو آپ کو اپنی زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن اگر وہ بات کرنا ضروری ہے تو پھر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ زیادہ باتیں کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے مگر جو کوئی صدقے کا حکم دے یا نیکی کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرے، یعنی 3 چیزیں، یا لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دے اور ترغیب دے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غرباء، مساکین، یتامى، ان کے لیے ترغیب دلائے، تو اس کے لیے اس کو گفتگو کرنا پڑے، کسی کو قائل کرنا پڑے، تو اس کے لیے جتنی مرضی گفتگو کرے گا وہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور دوسری بات، او معروف ہے، یا بھلائی کے عنوان سے جو گفتگو کرے گا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے میں، لوگوں کی صلح کروانے میں، لوگوں میں اچھائیاں پھیلانے میں، اس عنوان کے ساتھ جو گفتگو کی جائے گی وہ برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہے، تو زیادہ گفتگو کے اندر خیر نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ قلیل گفتگو کرنے والے تھے، اور نیکی کے معاملے کے اندر اور اچھائی کو پھیلانے کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ گفتگو کی ہے اور لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں
حضور نے ارشاد فرمایا طوبی لمن امسک الفضل من لسانہ وانفق الفضل من مالہ، مبارک وہ شخص ہے جس نے زبان کی زائد باتوں کو روک لیا، اور مبارک وہ شخص کو جس نے زائد مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اگر باتیں بہت ساری ہوں تو ان کو خرچ نہ کریں، ان کو روک کے رکھیں، اور اگر مال زیادہ ہو تو اس کو راہ خدا میں خیرات کریں، اور حضور نے ان دونوں اشخاص کو مبارک دی ہے۔ تو یہ زبان کی آفت ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہو جائے۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے من کثر کلامہ کثر کذبہ، جو بندہ کثرت کے ساتھ کلام کرے گا تو کثرت کے ساتھ اس کی گفتگو میں جھوٹ بھی ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ سے الفاظ مروی ہیں کہ من کثر کذبہ ذہب جمالہ، جس شخص کے جھوٹ زیادہ ہوں گے اس کے چہرے کا حسن زائل ہو جائے گا۔ چہرے کے اوپر ایک جمال ہوتا ہے اور ایک روحانی نور ہوتا ہے جس کا ہر خاص و عام ادراک کرتا ہے، اور اس کے چہرے پر ایک کشش ہوتی ہے، اور جب کوئی شخص جھوٹ بولنے کا مزاج بناتا ہے تو اس کے چہرے کی کشش اور وہ نور اور چہرے کا وہ جو اجالا ہے جو مومن کو ودیت کیا جاتا ہے وہ چھین لیا جاتا ہے۔ تو جس کی گفتگو زیادہ ہوگی اس کے جھوٹ زیادہ ہوں گے، اور جس کے جھوٹ زیادہ ہوں گے تو اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کے چہرے کا جمال رخصت ہو جائے گا، چہرے کی خوبصورتی، چہرے کی رونق اور تر و تازگی جاتی رہے گی۔ اس لیے خیر اس میں ہے کہ گفتگو کو کم کیا جائے اور تھوڑی گفتگو کی جائے۔ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت فحش اور گالی دینا ہے، فحش باتیں کرنا اور گالیاں دینا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو صحیحین نے اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ ہے، اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ تو مومن کو گالی دینا اس سے بہت زیادہ دوری رکھنے کی ترغیب شریعت اسلامیہ نے دی ہے کہ اپنی زبان کو کسی مومن کی گالی کے ساتھ ملوث نہ کرو، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والفحش فإن اللہ تعالی لا يحب الفحش ولا التفحش، کہ فحش کلام کرنے سے بچو، چونکہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص فحش گفتگو کرے۔ جب بھی آپ گفتگو کریں تو اس وقت دیکھیں کہ ہماری زبان پہ کوئی ایسا جملہ جاری نہ ہونے پائے جو سوکیانہ ہو، جو بازاری ہو۔ بعض لوگ گالی شوق سے دے دیتے ہیں اور وہ اس میں بڑی بہادری سمجھتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ مکروہ قسم کی گفتگو اپنی مجالس کے اندر کرتے ہیں۔ یہ فحش گفتگو کرنا چاہے وہ درست اور سچی ہی کیوں نہ ہو اس سے منع فرمایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اچھی گفتگو کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری زبان فحش، تفحش اور سباب المسلم سے گندی اور غلیظ نہ ہونے پائے۔ جس زبان سے تم نے رب کا نام لینا ہے، جس زبان سے تم نے اس کے رسول کے قصیدے پڑھنے ہیں، اس زبان پر غلط بات اور فحش کلمات نہیں آنے چاہیے۔ تو یہ زبان کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ کوئی شخص فحش گفتگو کرنے کا مزاج رکھے، اگرچہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہی یا اپنے کسی قریبی دوست کے ساتھ ہی گفتگو کرے، پھر بھی اس کو اپنی گفتگو کو فحاشی اور جو ہے وہ سب و شتم سے پاک رکھنا چاہیے۔ یہ کسی زبان کا حسن ہے اور کسی زبان کا نور ہے۔ زبان کی ایک آفت لعنت کرنے کا مزاج ہے۔ بعض لوگ بڑی جلدی لعنت کر دیتے ہیں کسی کے اوپر، کسی شخص کے اوپر نام لے کر کے لعنت کرنا جائز نہیں، الا یہ کہ اس کے کفر پر موت کا یقین ہو، جس طرح کہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور شیطان ہے، فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے۔ باقی اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور تیقن نہیں ہو سکتا مرتے ہوئے اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کو لعنت کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے، فرمایا لا تلعنوا بلعنت اللہ
ولا بغضبہ ولا بجہنم، کسی شخص کو لعنت نہ ڈالو۔ لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور کرنا کسی کو، یہ مفہوم ہے لعنت کا۔ کسی کو کہا تیرے اوپر لعنت ہے تو اس کا معنی ہے کہ تو اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے۔ نہ تو لعنت کسی کے اوپر ڈالو اور نہ ہی اللہ کے غضب کی گالی کسی کو دو اور نہ کسی کو جہنمی کہو۔ ان تین چیزوں سے منع کیا گیا اور اپنی زبان کو پاک کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔